بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ رحمان کی تھوڑی سی آیات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو الرحمن سے شروع کیا۔ رحمان کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ کافر کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز رحمان سے کیا۔ رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان۔ وہ مہربان، اتنا مہربان کہ اس کی مہربانی، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے پر کتنی شفیق ہوتی ہے، تو رب جو ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے۔ اتنا شفیق ہے کہ آپ احادیث مبارکہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 کا قاتل تھا تو اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ انسان پکی سچی توبہ کر لے، گناہوں سے پکی توبہ کر لے، آنسو بہا لے اور اللہ سے آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اتنا مہربان ہے۔ اور کوئی بڑھاپے میں ساری زندگی اس کی انسان کی گناہ میں گزری ہو اور بڑھاپے میں اس کو خیال آ جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے کہ جب اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے، جب اس کی آنکھیں بھی کام نہ کریں اور جب وہ کسی کام کا نہ رہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی حضور حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر وقت منتظر ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں حاضر ہوں، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ ہر کوئی جو ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کے صاحب نے جب آپ نے یہ بات کی تو کسی نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ تو الرحمن بہت مہربان اللہ کا یہ نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی۔ جیسے رحمان جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام الرحمن ہے، اور قرآن وہ سارے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم القرآن، میں نے سکھایا قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی ہر چیز، ہر علوم اللہ نے سکھائے لیکن چوٹی کا علم قرآن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو، میں نے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ نے تو بہت ساری مخلوقات پیدا کی، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس نے جو بھی مخلوقات پیدا کی اللہ فرماتے ہیں اس میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علمہ البیان، اس نے سکھایا بیان کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں چوٹی کی صلاحیت جو بیان فرمائی وہ بیان کی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، تبلیغ کرنا، بات کو بیان کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہماری آنکھوں سے پردہ پوش ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں کہ جو بھی امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر کرے گا، تبلیغ کرے گا، اچھی بات کو پھیلائے گا، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے یہ بڑی پیاری سورت جو ہے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اس پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں سورت رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا کہ انسان میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کیا تم ان کو جٹلا سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کی تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کیا ان کو جٹلاؤ گے؟ جٹلا سکتے ہو؟
تو ہم تو اللہ کی کسی بھی نعمت کو جٹلا نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے گھر دیے، اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، نبیوں نے دعائیں کی، لیکن اللہ نے اس کے لیے ہم گناہگاروں کو جو ہے چنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے بہت زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی، دین کی دولت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی، تو یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم آج صحت مند ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈیرے چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، ڈیروں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہمارا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاں، ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کی قدر کرے گا میں اس کی نعمتوں میں برکت ڈال دوں گا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو یہ بہت پیاری صورت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔